بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد صلی علی رسول کریم۔ عام معاشرے میں دیکھا ہے کہ اکثر لوگ اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، اور ان کی یہ پریشانی بعض دفعہ اس حد تک جا پہنچتی ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، یا تو بچوں کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں، یا بچوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، یا پھر خود گھر سے نکل جاتے ہیں، یا پھر اس کی ماں کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں، یا کوئی چیز اٹھا کے اس کا ہمیشہ کی نقصان کر دیتے ہیں۔ اگر وہ کچھ نہ کر سکیں تو پھر بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کی نامناسب چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں اور بہت زیادہ معاشرے میں نقصان ہو رہا ہے۔ ہمیں کچھ بنیادی چیزیں دیکھنی ہوں گی اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اولاد کو جو پالتے ہیں، جو ہم اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، جو ہمارے سورسز ہیں، جو ہماری آمدن کے ذرائع ہیں، وہ ذرائع کیسے ہیں؟ حلال ہیں یا حرام ہیں یا مشکوک ہیں؟ اس کو معلوم ہی نہیں ہے یہ حلال یا حرام ہے، تو اس کا اثر ڈائریکٹ اس کی اولاد کے اوپر پڑے گا۔ نمبر 2، کہ ہمارے اپنے اخلاق ایسے کیا ہیں کہ ہم اپنی اولاد سے توقع رکھیں کہ میری اولاد کے بھی ایسے اچھے اخلاق ہونے چاہیے۔ نمبر 3، کیا میرے اندر وہ اعمال ہیں جن اعمال کی میں توقع رکھتا ہوں؟ مثال، کیا میں تلاوت کرتا ہوں کہ میری اولاد تلاوت کرے؟ کیا میں خود نماز پڑھتا ہوں کہ میری اولاد نماز پڑھے؟ کیا میں خود مسجد میں اہتمام سے جاتا ہوں کہ میری اولاد مسجد میں اہتمام سے جائے؟ کیا میں خود اللہ کا ذکر بیٹھ کے کرتا ہوں کہ میری اولاد بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے؟ کیا میرے اندر اسلام کی قدر و وقت، اسلامی احکامات کی قدر و وقت ہے کہ میری اولاد کے اندر قدر و وقت ہو؟ اس بات کو ہم نے اپنے اندر خود پرکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ کم سے کم ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کے کچھ ایسے اسباب سیکھنے ہیں، کچھ ایسی چیزیں سیکھنی ہیں کہ جس کی وجہ سے اولاد کی تربیت ہو۔ کچھ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک اللہ والے بزرگ آئے، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ بچوں کی تربیت کب سے شروع کر دیتے ہیں؟ ان اللہ والوں نے جواباً عرض کیا کہ جب ہمارا بچہ 40 دن کا ہو جاتا ہے ہم بچے کی تربیت شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی حیرانگی کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم بچے کے 40 دن ضائع کر دیتے ہو۔ تو اس پر وہ بزرگ بڑے حیران ہوئے اور بڑے پریشان بھی ہوئے کہ وہ ہم 40 دن بچے کے ضائع کرتے ہیں تو اس میں کیا کرنا چاہیے آخر؟ تو عرض کیا حضرت آپ بتا دیجئے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ بچے کے 40 دن بھی بڑے قیمتی ہیں، وہ بھی ضائع نہ ہو۔ تو اس پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچے کی پہلے دن کی تربیت یہ ہے کہ بچے کے سامنے والدین کوئی ایسی نازیبا حرکت نہ کریں، کوئی ایسی نازیبا بات نہ کہیں، کوئی ایسی نازیبا گفتگو نہ کریں، کوئی گالی گلوچ نہ کریں، اس لیے کہ بچہ اگرچہ عمر میں چھوٹا ہے لیکن بچے کی جو روح ہے وہ سنجیدہ ہے۔ روح کے سنجیدہ ہونے کی وجہ سے روح سب کچھ جان رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا کچھ میرے دائیں بائیں ہو رہا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 1 سال کا ہوتا ہے، تو 1 سال میں جس زبان والوں میں پیدا ہوتا ہے وہ زبان بولنا شروع کر دیتا ہے۔ پشتو والوں میں پشتو بولتا ہے، انگلش والوں میں انگلش بولتا ہے، عربی والوں میں عربی بولتا ہے، یعنی اس کی قوت جاذبیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ دائیں بائیں سے ہر چیز کو جذب کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بچوں کی تربیت میں یہ ساری چیزیں ہمیں سب سے بنیادی طور پہ دیکھنی ہوں گی، تاکہ ہماری بچوں کی تربیت کے اندر ایسی چیزیں شامل نہ ہو جائیں کہ ہم پیٹتے رہ جائیں اور ہم شور مچاتے رہ جائیں
ہم آپے سے باہر ہو جائیں اور بچوں کی تربیت پھر بھی نہ ہو. اور یہاں تک کہ آتا ہے روایات میں کہ بعض دفعہ ماں یا باپ بچے کو ایسی بد دعا دے دیتے ہیں اور دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور ان کو بد دعا لگ جاتی ہے. اس لیے کبھی بھی ان کو بد دعا نہیں دینی چاہیے. بچوں کی تربیت میں کردار ادا کرنا چاہیے. اور وہ والدین بڑے خوش قسمت ہیں جو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں تربیت کو مقدم رکھتے ہیں تعلیم پر بھی. اس لیے کہ اچھا انسان معاشرے کا وہ ہوتا ہے کہ جس میں اخلاق ہو، کیونکہ تعلیم یہ انسان کو جو ہے مکمل اخلاق نہیں سکھاتی. جو مکمل اخلاق انسان کو سکھاتے ہیں وہ اس کا ارد گرد کا ماحول اس کو سکھا رہا ہوتا ہے. لیس الاخلاق بالتعلیم ولکن الاخلاق بالاحوال. یہ علماء کے اقوال میں سے ہے کہ انسان کو دائیں بائیں کا جو ماحول ہے وہ اخلاق سکھا رہا ہوتا ہے، نہ کہ انسان کتابوں سے اخلاق سیکھ رہا ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سوچیں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے اور اپنی اولاد کی تربیت میں کردار ادا کریں گے. اور یہی درخواست میری اساتذہ کرام سے بھی ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں وہ اساتذہ کرام سے متعلق ہیں، چاہے وہ کسی عصری ادارے کے اساتذہ ہیں یا کسی دینی ادارے کے اساتذہ ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں ہوں آپ کا حامد نواز.